اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ برادران اسلام اور خواتین ملت اسلامیہ، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ اس کے بعد کی مزید دو آیتیں اور ہیں جو آج کے درس میں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہودیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یا میں تم پر تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں حرام قرار دی۔ کیونکہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ایسی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یا اپنے بندوں پر حرام قرار نہیں دیا ہے، مگر بندوں نے اسے حرام سمجھا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، غلہ جات وغیرہ ہے، اسی طرح سے مویشیوں کے اوپر سواری کرنے کے تعلق سے ہے، اور ایسے ہی بعض جانور ہیں جو بتوں اور تھانوں کے لیے خاص کر دیے جاتے ہیں، ان پر نہ تو سواری کی جاتی ہے نہ بار برداری کی جاتی ہے۔ کوئی لوڈ انلوڈ کا کام ان سے نہیں لیا جاتا ہے، انہیں فلاں درگاہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ جانور فلاں درگاہ کے نام پر ہے، یہ جانور فلاں بابا کے لیے۔ تو اس طرح سے زمانے جاہلیت میں بھی چیزیں پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا آؤ اے نبی آپ کہہ دیجئے اتلو تعالوا اتلو ما حرم ربکم۔ تعال کے معنی ہوتا آنا، ادھر آؤ، تو سب کو بلائیے اور ان سے کہیے اتلو، میں تم پر تلاوت کر رہا ہوں، ما حرم علیکم ربکم، رب تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا حرام قرار کیا، میں سناتا ہوں۔ تم لوگ من مرضی سے اپنے اوپر کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، حلال چیز کو حرام کر لیتے ہو، حرام چیز کو حلال کر لیتے ہو۔ محرمات جو ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو وہ توحید کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، یعنی شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ شرک نہ کرنا، شیئا ذرہ برابر بھی شرک نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، کسی چیز میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وبالوالدین احسانا، اس میں سلوک، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل جب پڑھیں گے تو وہاں وہ آیت کریمہ آپ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خدشے سے قتل نہ کرنا، اسے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، بھوک کے خوف سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا اور اپنی اولاد کی روزی کا مالک ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اولاد کے روزی کا انتظام کرنے والا ہوں۔
ماں کے چھاتی میں جو دودھ کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہ ماں نہیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بچے کے غذا کا انتظام فراہم کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، تم مار رہے ہو بچوں کو، مار ڈال رہے ہو، بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، اور اگر بچے پیدا ہو گئے تو انہیں دوسری طرح سے مارا جا رہا ہے، طرح طرح کے الزامات لگا کر کے، طرح طرح کے اندیشے ظاہر کر کے، اور اب تو باقاعدہ نعرہ چلتا ہم دو ہمارے دو، فیملی پلاننگ، فیملی منصوبہ بندی ہے نا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کچھ تو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، کچھ حکومت اختیار کر رہے ہیں۔ اسی شہر حیدرآباد کے اندر بہت سارے لوگ جن کے 5 بچے 6 بچے ہیں کرائے پر گھر ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ان کے کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کو پیچھے چھوڑ دیے تو 5-6 بچوں کے جو باپ ہیں انہیں تانا دیا جاتا ہے، 5 بچے والے نہیں دے سکتے ہیں گھر، یعنی مسلمان سے ہی نفرت کر رہا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں نہیں جی رہے تو کہاں جی رہے آپ؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے الحمدللہ سبحان اللہ، پکے مسلمان ہیں۔ یہ آپ اللہ کی ذات سے، اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمارے حق میں بہتر قرار دی ہے، جس کا حکم دیا گیا تزوجوا الودود الودود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں، بہت زیادہ بچے جننے والی ہوں، ایسی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض عورتوں سے شادی نہ کرو، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے یہاں عورتیں بعض ہیں اور دوسری تیسری شادیوں کے بارے میں سوچیں، اپنا وارث چھوڑ کر کے مرو۔ یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے تزوجوا الودود الودود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإنی مکافر بکم الامم، میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر تمہارے تعداد کے ذریعے سے فخر کروں گا۔ اور یہاں نعرہ لگ رہا ہے ہم دو ہمارے ہو، تو کچھ تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کچھ حکومت کر رہی بچا کچا کام، یا جو اصل کام ہے وہ حکومت کر رہی، جو بچا ہوا ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تزوج الودود الودود کے خلاف جا رہے ہیں آپ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیوں مار رہے ہو انہیں؟ تنگدستی سے، کہ بیٹی بڑی ہو جائے گی تو 2-4 لاکھ روپے خرچہ کرنا پڑے گا، بچہ بڑا ہوگا تو اس کو کھلانا پلانا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، یہ ہمارے اوپر مزید بوجھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہی اولاد جس کے گھر نہیں ہے وہ دوا علاج کراتے کراتے پاگل ہو رہا ہے۔ اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین بغیر کسی گولی دوائی کے یہ نعمت عطا کر رہا ہے اولاد جیسی، تو آپ کہتے ہو بس اب نہیں چاہیے، بس اللہ رب العالمین دینے پر آ رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو کس طرح روکا جا رہا ہے؟ دوائیاں کھلا کر کے، نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کر کے، اور پھر اس کا الٹا ریئیکشن، اس کو درست کرنے کے لیے الگ سے پیسے خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے موجودہ دور تو ٹیکنیکل دور ہے، بہت ساری ویڈیوز وغیرہ اس کے وائرل ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچے کا جو ایبارشن کرایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی بوٹی کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں ڈاکٹر سے، ایک ایک ٹکڑا کھینچتے ہیں، نوچتے ہیں قینچیوں میں پھنسا کے۔ آپ کے بچے کو کوئی چمٹی لے لیتا ہے تو آپ اس سے لڑنے نکل جاتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں آپ کے آنکھ سے اوجھل کر کے ایک ایک ٹکڑا کھینچا جاتا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ نوچا جاتا ہے، وہ آپ گوارا کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے یہ حرکت ہو رہی ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے بس فقر و فاقہ کے ڈر سے، مجھے پالنا پڑے گا، مجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ آپ خدا بن گئے، اللہ رب العالمین نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ جو بھی اولاد تمہارے گھر میں آ رہی ہے، پیدا ہونے سے پہلے اپنی روزی لے کر کے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیدائش سے پہلے اس کے روزی کا انتظام کرتا ہے۔ نہیں دیکھتے ماں کے پیٹ میں بھی بچی یا بچہ جو بھی ہے پریگننٹ ہوئی ادھر عورت
ادھر سیلری بڑھ جاتی ہے، ادھر سے کہیں نہ کہیں سے دوسرا جاب آؤٹ ٹائم جو ہے اوٹی لگ جاتا ہے، اس کا اوور ٹائم کرنے لگتا ہے، وہ کوئی اور ذریعہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کہیں اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کی تنخواہ اگر کما رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ذریعے سے کوئی دوسرے دوست احباب ساتھی اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہیں، دوسرے رشتے دار۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس بچے کا انتظام ابھی سے کر رہا ہے تاکہ تمہیں یہ خطرہ نہ ستائے کہ پیدا ہونے کے بعد میں اسے کیسے پالوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور اسے بھی روزی دیتے ہیں۔ اگر اس کے لیے بھوکمری کا ڈر ہے تو تمہارے لیے بھی ڈرنا چاہیے، تم کیوں زندہ ہو؟ تمہارے لیے بھی ڈرنا چاہیے۔ روزی کا مالک اللہ، روزی زمین سے نہیں آتی، روزی آسمان سے آتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہر ایک کی روزی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب ہم رہتے ہیں 4 مہینہ گزر جاتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ روح ڈالتے وقت فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ 4 چیزیں جا کر کے لکھ دو، اور انہیں 4 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ کتنا کمائے گا، اس کی روزی کیا ہوگی۔ روزی اللہ رب العالمین لکھوا دیتا ہے، روزی لکھوا دیتا پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور ہم بے عقل بن کر کے اس کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے ہیں، اور پیدا ہو جائے تو دوسرے ڈھنگ سے اس کو مار ڈالتے ہیں، کہیں جہیز کے نام پر، کہیں کسی اور نام پر، بچی ہے، کالی ہے، فلاں ہے، طرح طرح کی چیزوں۔ زمانے جاہلیت میں یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک بچی کا باپ بننا لوگ عار سمجھتے تھے، غریب قسم کے جو لوگ تھے عار سمجھتے تھے اسے۔ مالداروں کے بچے تو پل جایا کرتے تھے، لیکن غریبوں کے بچے پلنے نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کیا جاتا تھا۔ اس لیے باپ جو ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ کیا تھا؟ بس یہی کہ تو بچی بن کر کے پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اولاد دے تو بیٹی دے یا بیٹا دے، کسی کو دونوں دے، کسی کو صرف ایک دے، کسی کو چاہے تو 5 رکھے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم کب سے زمین پر خدا بن بیٹھے کہ تم فلاں کے مالک ہو؟ نہیں نہیں نہیں، بیٹی ہی پیدا ہونا یا بیٹا ہی پیدا ہونا۔ بہت ساری ساس بھی اپنے آپ کو رب بناتی، گھر کے اندر بہو کا سانس لینا تو بھر کیے ہوئے، 2 4 سال 5 سال 10 سال اگر اولاد پیدا نہ ہو تو طلاق دلوا دیا جاتا ہے۔ 2 بیٹے 3 بیٹے ہو، بیٹی نہ ہو تو اس پر بھی طلاق دلوایا جاتا ہے۔ صرف بیٹیاں ہو جائیں بیٹے نہ ہو اس پر بھی طلاق دلوایا جاتا ہے۔ کس طرح سے جینے دو گے؟ کس طرح سے جینے دو گے؟ اللہ کے فیصلے پر تو آپ راضی ہو نہیں۔ کیا اس عورت کے، اس بہن کے، اس ماں کے ہاتھ میں ہے کہ جو چاہے وہ اپنے سے پیدا کر لے؟ یعنی بیٹی چاہے تو بیٹی پیدا کر لے، بیٹا چاہے تو بیٹا پیدا کر لے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، ہمارا آپ کا نہیں۔ اور ویسے ہی اللہ ہی کا اختیار یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے روزی دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے۔ آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایسے 5 بھائی گھر میں ہیں، وہ برابر نہیں ہے روزی کمانے میں۔ انہیں میں سے کسی کو اللہ زیادہ دیتا تاکہ دوسروں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ جو کمزور بھائی ہیں ان کو سنبھال کے لے کے چلے، جو کمزور رشتے دار ہیں ان پر مالی مدد کرے۔ یہ چیزیں نہ کر کے ہم آپس میں لڑنے جھگڑنے میں، ایک دوسرے کے قتل و غارت گری میں، اپنے بچوں کو مار ڈالنے میں، اس میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حکومت بھی یہ کام کر رہی ہے اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں گھروں کے اندر۔ اللہ موجودہ دور، پچھلا دور دیکھیے، پچھلے دور کی جو غربت ہے آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن ذہن ابھی بھی وہی غربت والا ہے۔ لوگوں کو فراوانی ہے، ایک ایک گھر میں 4 گاڑیاں، 5 گاڑیاں، ہر بھائی کے پاس اپنی بائک ہے، کسی کے پاس ڈبل ہے، مگر ذہن وہی غریبی والا ہے، سوچ وہی غریبی والی ہے۔ پیسے بہت ہیں لوگوں کے پاس مگر ہاتھ ابھی کنجوس والے ہی ہیں، نہیں کھل رہے ہیں ہاتھ لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں غریبی کی وجہ سے مار رہے ہیں، غریبی ہے کہاں؟ کدھر ہے غریبی؟
کوئی فیشن نہیں چھوڑتے ہو، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے ہو جو آپ کا دل چاہے، جو مرضی چاہے سب کر لے جاتے ہو۔ لوگ پہلے پیدل چلنے کے لیے چپل نہیں پاتے تھے، سائیکل تو دور کی بات ہے، اور اب آپ کے گھر پر موٹر بائک ہے، فور ویلر ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود پھر یہ نعرہ کیوں ہم دو ہمارے دو؟ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس ڈر سے تم قتل کر رہے ہو کہ فقر و فاقہ ہوگا، اسے کما کے کھلانا پڑے گا، تو پہلے یہ سوچو ہم تمہیں بھی کھلا رہے ہیں اور اسے بھی کھلا رہے ہیں، یعنی جیسے تمہارے روزی کے ہم مالک ہیں ویسے اس کے بھی روزی کے مالک ہیں، لہٰذا قتل و غارت گری سے باز آ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نرزقهم وإياكم، ہم اس کو بھی کھلا رہے ہیں اور تم کو بھی کھلا رہے ہیں، بدل دیا ضمیر کو اللہ رب العالمین نے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو میں 4 لقمے کھا رہا ہوں یہ میری روزی کا حصہ ہے، جو میرے گھر میں نیا مہمان آئے گا وہ اس کی روزی کا حصہ ہے، نہ میرا حصہ وہ کھاتا ہے نہ اس کا حصہ میں کھاتا ہوں۔ یہ سوچ ہم اگر رکھیں گے تو پھر کبھی بھی جو ہمارا ذہن تنگی کی طرف جا رہا ہے اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش زناکاری کے قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، کسی بھی طور پر، چھپے طور پر۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غلط چیزوں کا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کا پکڑنا ہے، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کر جانا ہے، دل کا زنا دل میں غلط باتوں کا سوچنا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ تنہائی والے گناہ، بھیڑ والے گناہ، ہر ایک سے باز رہو۔ ولا تقربوا الفواحش، فواحش کرو نہیں کہا اللہ نے، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، برائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی کو اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا کیا انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، یہ بدکاری ہے، وساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ ہے، کہیں عزت نہیں ملے گی اگر آپ کسی طرح سے بھی اس میں ملوث پائے گئے تو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اس سے منع فرمایا۔ قتل و غارت گری سے کتنی چیزیں ہوئی، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، تنگی میں نہ ہو۔ بہت سارے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں، پالیں گے کیسے؟ اللہ دیتا جا رہا ہے، پالیں گے کیسے؟ اسٹیشنوں پر بادیہ نشین جو ہوتی ہے جھگیوں میں رہ کر کے اپنے 10 بچے پال لیتی ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا ہے، بس ہلکا سا کیئر کرنا ہے، بس خیال کرنا ہے۔ باقی یہی بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو پالنے لگتے ہیں۔ آپ کی تنخواہ وہی 10,000 ہے، وہی 15,000 ابھی آپ کما کے لے کے آ رہے ہیں، وہ جو بچے آپ کے پیچھے اولاد ہے 5 7 8 10، ان میں سے کوئی بڑا ذمہ دار بن کر کے ان بھائیوں کی پرورش کرنے لگتا ہے۔ کیوں سوچتے کیوں نہیں؟ کیوں خودکشی کر لیتے ہو؟ کیوں بچوں کو مار دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم زمین پر خدا بن رہے ہو، روزی رسا بن رہے ہو کہ ہم روزی دے رہے ہیں، ہم کما کے لا رہے ہیں۔ اگر اللہ تم جاؤ کمانے کے لیے، اللہ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی ذات پر اس لیے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے زناکاری کے قریب نہ جاؤ، ناحق کسی کا قتل نہ کرو۔ آخر میں اللہ نے کہا جو بات اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، ذالکم وصاکم بھی، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اور وصیت مطلب کوئی ایگریمنٹ آخری میں مرتے وقت میں وصیت کی جاتی ہے، پختہ بات کہی جاتی ہے، اس پر عمل کرتے رہنا۔ اور جملہ دیکھیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جائے۔ یعنی جس کے پاس عقل ہے وہ بچوں کو قتل نہیں کرتا ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ الجھتا نہیں۔ اس کا مطلب وہ بیوقوف ہے جو اپنے ماں باپ سے بدزبانی کرے، بدسلوکی کرے، ان کو جھنڈیاں دے ڈانٹے، وہ بیوقوف ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہوگا، لیکن قرآن کی نظر میں وہ بیوقوف ہے، اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہے وہ شخص۔ اور اسی طرح سے زناکاریاں جو لوگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کی کوئی کہانی ہونی چاہیے، تو وہ اس طرح سے ان کے ساتھ افیئر رکھتے ہیں، غلط رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی بیوقوفی کی ایک علامت ہے۔ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں کہ میرے لنک میں کئی لڑکیاں ہیں، میں سب سے ہوشیار ہوں، اور دوسرے جو دوست ہیں
وہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہوں گے کہ ہاں یہ بڑا اسمارٹ لڑکا ہے، اس کے ساتھ 2 2 3 3 کئی چکر اس کے چلتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ تم عقل مند ہو، بیوقوف وہ ہے جو غلط طریقے پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لعلکم تعقلون، سدھر جاؤ، عقل مند ہو تو سدھر جاؤ۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ غلط رشتہ کسی کے ساتھ قائم رکھو، ناحق کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی بیوقوفی کی علامت ہے۔ ایک اہم بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھی نیت کے ساتھ کہ ان کی دیکھ بھالی کرنا ہے، ان کے مال کو پروان چڑھانا ہے، تجارت کر کے انہیں دینا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو ہاتھ نہ لگاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی وزن کرو، جب بھی کسی چیز کو ماپو تو اسے برابر برابر ماپو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کوئی بات کہو تو عدل و انصاف والی بات کہو، چاہے اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، چہرہ مت دیکھو کہ میری پارٹی کا ہے یا اس کی پارٹی کا ہے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے۔ یہاں ادھر ادھر کر لو گے اللہ رب العالمین ایک ہی طرف ڈالے گا، سیدھے جہنم میں ناانصافی کرو گے، وہاں ادھر ادھر ہوگا ہی نہیں، سیدھے جہنم میں۔ اس لیے جب بھی کسی سے بات کرو، کوئی معاملہ ہو جائے تو انصاف والا معاملہ کرو، یہاں کا ہے وہاں کا ہے نہیں، سیدھی بات کرو۔ فَاعْدِلُوا، عدل کرو، کیونکہ عدل سے دنیا قائم ہے، اور جہاں بھی ناانصافی ہوگی وہاں بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے چہرے دیکھ کے بات کبھی نہیں کرنا، ہمارا ہے اس کا ہے نہیں، انصاف والی بات، حق والی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو عہد و پیمان کر رکھے ہو اسے پورا کرو۔ پہلا عہد کیا کیے ہوا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے ساتھ ہم شریک نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ ہر نماز میں عہد کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین سے ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم سچ بولیں گے، تو سچ بولو، امانت دار بن کر کے زندگی گزارو۔ جو بھی عہد ہے اللہ رب العالمین سے، اس ماہ رمضان میں ہم بہت سارے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقتہ نمازی رہیں گے، رمضان کے بعد بھی ہم مسجد میں ایسے ہی خدمت کریں گے، رمضان کے بعد، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے بیل نہیں گدھے کی سین کی طرح سے غائب ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو جو عہد کرو اللہ تعالیٰ سے اسے پورا کرو۔ جو توبہ و استغفار کر رہے ہو آپ، اس توبہ استغفار پر ثابت قدمی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، اللہ وصیت کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی جو باتیں بیان کی گئی ہے 10 باتیں، یہ باتیں میرا راستہ ہے، شرک نہیں کرنا۔ تم بنی اسرائیلیوں کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے آئے ہو، قرآن مجید پڑھو، کس چیز سے اللہ منع کر رہا ہے، کس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر ٹامک پلیاں نہ مارو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، ان باتوں پر عمل کر لو تم متقی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو فحش کاموں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال کو ناحق کھانے سے اور اس کے اندر کچھ بھی ڈنڈی مارنے سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی ہم چاہے تیری ذات سے یا انسانوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں، کچھ بھی ہم لین دین کے معاملات کرتے ہیں، اس پر ہمیں کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرما، بات انصاف والی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، حق تلفی نا انصافی کی باتوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اولاد کے لیے جو بھی ہم کماتے ہیں حلال کمانے کی، حلال کھلانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار دینے اور اسی طرح سے انہیں ان کی زندگی لے لینے، جان لے لینے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ بھیانک جرائم معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاشرے کو اس سے نکال دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قتل و غارت گری سے محفوظ فرما، دنیا میں ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔